السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم وقال ايضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے میں جاوید عثمان ربانی مخاطب کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر اس چیز کے لیے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے کہ جب میرا اعلان MSLI چینل پر اس عنوان کے تحت کہ بدلتی دنیا اور اسلام، اس میں نے لائیو ٹی وی کا اجرا اور MSLI لائیو چینل کا بہت جلد آغاز ہونے کا پیغام اور خوشخبری دی۔ تو اس حیثیت سے ہمارے پاس کئی سوال آئے اور ان سوالات کا جواب دینا میں نے مناسب سمجھا، اور اس میں سب سے اہم ترین بات اس ٹی وی کے ذریعے ہمارا پروگرام کیا ہے، مقصد کیا ہے، جس کی کچھ وضاحتیں تو میں اس ٹاپک پر جب میں نے خطبہ دیا تھا پیش کر چکا ہوں، لیکن کچھ وہ سوالات تھے جو جن لوگوں نے اس کو سنا اور سمجھا اور سپورٹ کرنے کی نیت سے آگے آئے، ان کے کچھ اور سوالات تھے جس کے لیے میں نے چاہا کہ خصوصی طور پر اس کے لیے الگ سے جوابات دیے جائیں۔ اسی سلسلے کو لے کر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے میرے طالب علم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ سوالات جو عوام کے ذہن میں ہیں وہ اپنے آپ پر منطبق کرتے ہوئے انہوں نے کچھ سوال آپ کے سامنے یعنی MSLI لائیو ٹی وی کی وضاحت کے سلسلے میں کرنے والے ہیں، جس کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مشتاق ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے عوام کو، لوگوں کو اس کا مقصد اور اس کی سب سے اہم ترین ضرورت پر روشنی ڈالیں۔ تو میں میرے طالب علم ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو بھی اپنے کچھ سوالات ذہن میں اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہیں عوام سے لیے ہیں وہ میرے سامنے رکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ شیخ، سن کے ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ لائیو ٹی وی شروع کرنے والے ہیں، جبکہ بہت سے اسلامی لائیو ٹی وی چینلز موجود ہیں، تو ان میں اور آپ کے لائیو ٹی وی میں کیا فرق؟ دیکھیے، یہ سوال عمومی طور پر لوگوں کے پاس سے بھی آیا، اور اسی سوال کو یہ اپنے طور پر بھی مجھ سے کیے ہیں کہ لائیو ٹی وی چینلز، اسلامک لائیو ٹی وی چینلز اس کے علاوہ بھی پہلے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو لائیو ٹی وی چینل شروع ہونے والا ہے اس میں اور اس میں کوئی ڈیفرنٹ ہے؟
تو اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ نے شعور بخشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے اس پرفتن دور میں لوگ آگے آئے، اور بہت سے لوگ ٹی وی چینلز کا اجرا کیا، بہت سے لوگ کیا ہیں لائیو نہیں ہیں، کم از کم کیا ہے ان کے اندر جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ویڈیوز اپلوڈ کیے، اور ہم بھی اب تک لائیو ٹی وی شروع نہیں کیے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس میں سبقت کی اور بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں آگے بڑھا اور لائیو ٹی وی کی حیثیت سے وہ بہت سے چینلز لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اجر دے، انہوں نے بہت اہم کام کیا اور ہم سے پہل کی، لیکن یہ اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اپنے اپنے واقعتاً مقدور بر حیثیت سے کوشش بھی کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی کیا ہے اعتراض نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس لائیو ٹی وی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب سے اہم ترین جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد عوام اور طلباء، طالب علم دونوں کے لیے رہنمائی ہے۔ عوام پر لائیو ٹی وی بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت سے پروگرام سہل انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور اخلاقی طور پر جو کچھ چیزیں عوام کے لحاظ سے سیکھنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کی دروس لائیو ٹی ویز، بہت سے لائیو ٹی ویز میں آ رہے ہیں۔ لیکن ہم جو اصل مقصد اس میں رکھے ہیں، دو بنیادی مقاصد ہیں جہاں پر میری نگاہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کی وضاحت کر دوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ٹی وی کے ذریعے خالص عوام کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس ٹی وی کے ذریعے عمیق مضامین پر بھی گفتگو کی جائے، طالب علم کے لیے بھی وہ کتابیں جو مراجع اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں اس پر بھی گفتگو کی جائے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ان علوم و فنون کو بہتر اور سہل انداز میں کر کے پیش کیا جائے، یعنی جنہوں نے اپنی طالب علمی کی عمر میں وہ پڑھ نہیں سکے، یا آ کر یونیورسٹی جا نہیں سکے، یا آ کر ان کو مواقع نہیں ملے، مدارس کا رخ نہیں کر سکے، ان لوگوں کے لیے عوامی پروگرام ساتھ ساتھ علمی پروگرام بھی دیے جائیں، اور ہر چیز کو اللہ کے فضل و کرم سے جو یوں کہہ لیجئے کہ ہر فن کے مصادر جو ہیں، امہات الکتب جسے کہتے ہیں، ان میں سے مواد لیا جائے اور ان کو دیجیے، ایک مقصد۔ نمبر دو، دوسرا یہ کہ آج کی یہ سائنسی دنیا، یہ بدلتی دنیا میں عام لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا اور دین کی رہنمائی بھی کی جائے۔ صرف آخرت کے پہلو کو مد نظر رکھ کر پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن میرا منشا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی حیثیت سے وہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، وہ کیسے آگے آ سکتے ہیں، وہ کیسے آ کر بزنس فیلڈ میں ہو یا جاب کی فیلڈ میں ہو، یا کوئی بھی جو انسان جس کے اندر اللہ نے جو استطاعت دی ہے اس حیثیت سے وہ آگے بڑھے، اس کے لحاظ سے بھی اسے رہنمائی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو بنیادی مقاصد ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی مثال دیکھ لیجئے آپ کہ قرآن، تفسیر، فقہ، اور اسی طرح کیا ہے حدیث، اور اسی طرح کیا ہے ہمارا اسلامی تاریخ، سیرت، اب ان تمام پر ایک گفتگو تو وہ ہوتی رہی ہے کہ جو عوام کو سمجھانے کی حیثیت سے ہم کو کیا ہے بیان کر دینا ہے مختصراً، لیکن بعض وہ ہیں جو خاص مدارس میں اس کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ اب وہ دراصل مدارس میں جو بندہ جس وقت اسے معاملہ وہ مل گیا، یعنی ماں باپ بھی اس کو ویسے ملے، ماحول بھی ملا، وہ داخلہ لے لیا تو وہاں پر اس نے سیکھ لیا، لیکن جن کی عمریں نکل گئی یا وہ مواقع نہیں ملے، ان کے لیے کتاب جو وہاں پڑھائی جاتی ہے ان کتابوں کی تشریح یا ان کتابوں کے درست نہیں ہوتے۔ تو میری کوشش یہ MSLA لائیو چینل کے ذریعے یہی ہے کہ ان میں ایک تو عام فہم تفسیر ہو، عام فہم درس حدیث ہو جائے، اور اسی طرح عام فہم سیرت کی کوئی سیریز ہو جائے، اور اسی طرح عام فہم انداز میں عقیدہ سمجھا دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو کتابیں عقیدے کی پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، جو کتابیں قرآن کی تفسیر میں پڑھائی جاتی ہیں، جو کتابیں حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے اور سہل بنا کر، جس سے عوام اور طالب علم دونوں فائدہ اٹھا سکیں۔ مثلاً تفسیر قرآن میں ایک رہا عام ترجمہ اور مختصراً تشریح، جیسا کہ کیا ہے ہمارے پاس اس کے لحاظ سے احسن البیان بہترین مختصر ترین تشریح ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے بہترین انداز میں کہیں بھی مل جا سکتی ہے۔ لیکن اسی کو ہم بریف دیکھیں گے، جہاں مدارس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں تو وہاں تفسیر ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے، جو کیا ہے ضخیم بھی ہے اور بڑی گہری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی روایات پر بھی باقاعدہ طور پر تخریج ہوئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے لگے ہیں۔ اب یہ کتاب دراصل کیا ہے، وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں۔ اب میرا منشا یہ ہے کہ عام فہم تفسیر بھی ہو جائے اور تفسیر ابن کثیر کے ساتھ بھی تفسیر ہو جائے، وہ عمیق نظر سے بھی پڑھ لیں، تفسیر کی کتاب بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے عوامی اعتبار سے ترجمہ اور تشریح مل جائے۔ اسی طرح میں نے حدیث کے اس میں سب سے پہلے جو منتخب کیا، وہ میں چاہتا ہوں کہ بخاری پوری کی پوری سامنے رکھ دی جائے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ بخاری کا نام ہے، اور لوگ بخاری کے حوالے کو جانتے ہیں کہ جیسے ہی حوالہ مل جائے بالکل ساکت، یعنی بالکل کیا ہے صحیح حدیث ہے بھائی۔ لیکن کل بخاری کے اندر کتنے احادیث ہیں، کیا کیا مضامین آئے ہیں، کن کن کے تحت لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، وہ پوری حیثیت سے ہم نہیں پڑھ پاتے، خاص کر عوام طبقہ تو پڑھ نہیں پاتا۔ تو انشاءاللہ جیسے میں نے تفسیر کے لیے بتایا کہ ابن کثیر میرا بیس بنے گا، ویسے ہی حدیث کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب بخاری ہم نے اس کو بیس کیا ہے، باقاعدہ اس کے متن کے ساتھ ایک عام فہم تشریح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ لغوی اعتبار سے اور فتح الباری وغیرہ کے اعتبار سے جیسے انہوں نے تشریح کی ہے، اس کی تشریحات بھی عام فہم انداز میں مل جائے۔ اور اسی طرح ہم نے کیا ہے، سیرت کی کوئی بھی عام کتاب اٹھا لیجئے، مختصر ترین سیرتیں ہیں جو کہ اگر بولا جائے، میں خود کیا ہوں 3 گھنٹے میں مکمل سیرت، میرے اپنے پروگرامز میں، میرے اپنے چینل میں موجود ہے۔ لیکن اگر اسی کو بریف پڑھا جائے اور اتھینٹک کے اعتبار سے رحیق المختوم جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب ہے، جو انعام یافتہ کتاب ہے باقاعدہ، تو اس کو میں نے بیس بنایا کہ وہ تفصیل کے اندر بھی ہے، جامع بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز تحقیق کے اعتبار سے مکمل ہے، اور اس کو بیس زاد المعاد کی ہے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد امام ابن قیم کی ہے رحمہ اللہ، ان کی کتاب سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے۔ اور عمیق طالب علم جب پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان دونوں سیرتوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے جو خلاصہ ملے گا، وہ خلاصہ میں دراصل سیرت النبی کے نام سے دینا چاہتا ہوں، جس میں ایک عوامی اور اس میں ایک علمی ترتیب ہے۔ اور اسی طرح عقیدے کے اعتبار سے مشہور ترین کتابیں کتاب التوحید ہے امام محمد بن عبد الوہاب کی، اور اسی طرح صالح فوزان کی کتاب التوحید ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی کتاب التوحید لکھا ہے۔ لیکن ان کو پڑھ کر صحیح سمجھنے کے لیے عقیدے کے عام فہم اصول کی ایک نالج ہونی چاہیے، جو مختصر ترین رسالوں کے اندر آئے ہیں، ابن باز رحمہ اللہ کے رسالے ہیں، اور اسی طرح کیا ہیں صالح فوزان اور عثیمین کے رحمہم اللہ کے کیا رسالے ہیں۔ تو یہ دراصل عام فہم رسالوں کے ساتھ ساتھ ان کو باقاعدہ کتاب التوحید پڑھائی جائے، ان کو باقاعدہ اصول عقیدہ پڑھائے جائیں، اور اس کے اندر عمیق بحثیں اسماء و صفات وغیرہ کے وہ بھی سمجھائے جائیں، جس میں بیک وقت طلبہ اور عوام فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اصل مقصود ہے۔ ڈیفرنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، بس انہوں کی اپنی اپنی کاوشیں ہیں، جنہوں نے بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں جو لائیو ٹی وی چلا رہے ہیں، اور کیا ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ وہ آگے بڑھیں۔ لیکن ڈیفرنٹ کے بجائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو لائیو چینل شروع کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی یونیک وہ چیزیں دے رہے ہیں جو دوسرے لائیو چینلوں میں ابھی نہیں آئی ہے۔ ڈیفرنٹ سے زیادہ یہ لفظ بڑا بالکل مناسب لفظ ہے کہ ہم وہ دینا چاہتے ہیں جو ابھی تک لائیو چینل کے اندر لوگ نہیں دے رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ یہ مقصد لے کے ہم یہ کیا ہے MSLA لائیو ٹی وی اس کا اجرا کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم پیغام دیں گے کہ کب سے شروع ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری امیدوں کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے سہارا، اور اللہ تبارک و تعالی پر کیا ہے ہمیں توکل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بڑھائے گا. جی آپ کا پروگرام بدلتی دنیا اور اسلام، میں نے دیکھا آپ اس میں بتا رہے تھے کہ طالب علم اور عام عوام دونوں کی رہنمائی ہوگی. اس بات کی تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیے وہ سوال دراصل میں نے کیا کیا تھا، پہلے والے سوال کے اندر ہی بہت کچھ آپ کو خلاصہ دے دیا ہوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ طالب علم کو اور عوام کو دونوں کو فائدہ پہنچے گا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیفرنٹ آپ نے بتایا تھا، یعنی جو ڈیفرنٹ کا سوال آپ نے کیا تھا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو اس کے جواب میں نے جو بتایا تھا وہی آ کر اصل اس کا بھی جواب ہے کہ طلباء بھی اس سے واقعتاً مستفید ہو سکتے ہیں. یعنی جو لوگ جو اپنے اپنے عمر کے اس دائرے میں جہاں پر وہ پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھ سکے، اور آج بھی دراصل ان کو دوسری جگہ پڑھنے پر وہ شرائط نہیں ہے داخلے کے، وہ شرائط نہیں ہے، یا آ کر ان شرائط پہ پورے نہیں اترتے ہیں، یا اترتے ہیں لیکن ان کو اس کا دراصل کیا کر سکتے ہیں، ان کو اس بیر نہیں کر سکتے، اتنا سہا نہیں سکتے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ہم اس کو سہل بنا کر، بہت آسان بنا کر وہی اصول وہی باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے مجھے امید ہے کہ طلباء کے اندر بہترین ایک ایسا سوچ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے اپنے مراجع کی کتابیں پڑھتے ہوئے اور بہتر سمجھ سکیں گے. اور عوام جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس علم کے لائق ہی نہیں ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ضرور یہ بات پیدا ہوگی کہ آج ہم اتنا سمجھ رہے ہیں تو اگر اس میں اور وقت لگائیں تو ہم گہری کتابیں جو کہ مراجع اور مصادر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کتابوں کا مواد یا ان کتابوں کے مضامین بھی ہم پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. اصل بہت اہمیت رکھنے والا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھر میں جو خواتین ہیں جو اپنے کام میں یا اپنے گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے کہیں داخلہ لے نہیں سکتے، توجہ دے نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لائیو ٹی وی کے اگر مسلسل ناظرین اور سامعین بن جائیں گے تو بہت ہی مستفید ہو سکتے ہیں، بہت ہی مستفید ہو سکتے ہیں. اور علوم و فنون کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ ایک مدت تک اس کے ذریعے علم حاصل کر لیے تو جو مصادر کتابیں ہیں، جو مراجع کتابیں ہیں، ان علوم کو بھی سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ تفسیر ہو، خواہ وہ حدیث ہو، خواہ وہ سیرت ہو، خواہ وہ عقیدہ ہو، خواہ وہ کیا ہے اسی طرح تاریخ اسلام ہو. انشاءاللہ اور بھی بہت سے ٹاپکس لائیں گے ہم. ان ٹاپکس میں اگر یہ لوگ وقت دیں اور گہرائی سے سنیں تو اللہ کے فضل و کرم سے خاص طور پر خواتین کو بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے مدارس بھی کم ہیں اور ان کو باہر نکلنے کا مواقع بہت کم آتے ہیں، اور ان کے لیے صحیح طور پر انتظامات بھی بڑی مشکل چیز ہے، اور باہر نکل کے پڑھنا بھی آج کے دور فتن میں بہت خطرناک پہلو لیے ہوئے ہے. تو ان سب سے ہم کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس چینل کے وہ ناظرین بنے، اور چینل کے دروس کو دیکھتے وقت میں صرف اتنی التجا کروں گا کہ چینل کے دروس کو دیکھتے وقت ویسے ہی بیٹھیں جیسے ایک طالب علم قلم دوات لے کے بیٹھتا ہے، کاپی لے کے بیٹھتا ہے، ویسے بیٹھ کے اگر نوٹ کریں اور سمجھنا شروع کر دیں تو بہترین گویا کہ انہوں نے باوجود ایک عام خطاب ہونے کے ایک بہترین ادارے میں پڑھنے کا اور بہترین ادارے میں پڑھ کے علم حاصل کرنے کا جو فائدہ ہوگا نا، خواتین وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی شیخ، آپ نے بہترین تشریح کی، شکراً، جزاک اللہ خیر. اب سوال یہ ہے، اس بدلتی دنیا کے لیے لائیو ٹی وی ہی حل ہے یا اور دوسرے آئیڈیاز موجود ہیں جس کے ذریعے آپ امت کو رہنمائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے کہ بدلتی دنیا کے لیے، یعنی بدلتی دنیا میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ خاص کر 2000 کے بعد جو انقلابات ہوئے وہ اتنے عظیم انقلابات ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو کے رہ گئی ہے. اور خاص کر ہمارا یہ دور جو کووڈ-19 کا گزرا ہے، اس میں تو ایسے ایسے عجیب اتفاق اور عجیب چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے صدیوں نہیں ہوئے. تو ایسے وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس وقت جو اٹھایا جائے گا مثبت قدم وہ بہت دیر تک دیر پا ثابت ہوگا، اور کوئی غلط
قدم اٹھایا گیا تو یاد رکھو اس کا خمیازہ بہت 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 زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، تو اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو اس بدلتی دنیا کے لیے ایم ایس ایل آئی لائیو ٹی وی کا جو اجرا ہو رہا ہے، اس کو لے کر آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا لائیو ٹی وی حل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، لائیو ٹی وی بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ علم کو پہنچانے کے جتنے ذرائع آج ہیں وہ تمام کے تمام میں حل سمجھتا ہوں، وہ تمام کے تمام اختیار کیے جائیں۔ اب اس تمام کے تمام حل کے اختیار کرنے کے لیے بہت سے جگہ مراکز ہیں، یا بہت سے جگہ رہ کر پڑھنے کی جگہیں ہیں، یا بہت سے جگہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر انسان وہیں ٹھہر جائے، جو کہ اب وہاں پر ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔ خود کتنے بڑے بڑے کیا ہے ہاسٹل کے ساتھ کالجز اور یونیورسٹیز تھے، وہاں پر بند پڑے ہوئے ہیں، لاک پڑا ہوا ہے، چھٹیاں دی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں یہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا، ایسا اور بھی پھر کب کب آئے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ نیٹ کو استعمال کر کے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے جس حد تک پہنچایا جا سکتا ہے اسلام کا پیغام صحیح اور کتاب و سنت کے ساتھ پہنچانے میں ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ لائیو ٹی وی ہو، خواہ وہ نیٹ کے ذریعے سے کوئی اور درس ہو یا کوئی اور پیغام ہو۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو بھی، ہمارے پاس مراکز اور مدارس کی کمی نہیں ہے، کروڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا جب آ جائے گا، لوگ جمنے سے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، تو ایسے وقت میں سب کو سمجھ آ گیا کہ نیٹ کے ذریعے سے تعلیم آج ایک بنیادی ضرورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پہلے آپشنل تھا، چاہو تو کر لو، چاہو تو کیا ہے تمہارے لیے مدارس ہیں، اسکولس ہیں، لیکن اب آپشنل نہیں ہے، ضروری ہو گیا ہے۔ کل کی دنیا میں جو موبائل لے کے مت آؤ طالب علم کے لیے کیا ہے منع تھا، تو آج طالب علم کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہی موبائل بن گیا۔ تو یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں، اس واسطے میں یہی سمجھتا ہوں کہ لائیو ٹی وی ہو یا نیٹ کے ذریعے سے جتنے بھی پیغامات ہوں، وہ ہم ترقی کر کے انتہائی ہم کیا کریں کہ اس کے انتہائی جو لوازمات ہیں اس کو پکڑیں اور ہم آگے جاتے رہیں۔ جیسے مدارس کی کمی نہیں ہے، ویسا ہی نیٹ کے اندر اسلامی مواد اور دروس اور نیٹ کے لائیو ٹی ویز وغیرہ اتنے بن جائیں کہ عوام کو اس کی تشنگی محسوس نہ ہو۔ آپ نے بتایا تھا بدلتی دنیا اور اسلام کے پروگرام میں ٹی وی کے مکمل کارروائی کے لیے 15 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، تو میرا سوال یہ ہے اس کے لیے کوئی زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہمارے اس لائیو ٹی وی چینلز کو بنانے اور اجرا کرنے کے لیے سخت ہمیں 15 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح کیا ہے کون سی چیز افضل ہوگی، کس مد میں یعنی کس کیٹیگری میں خرچہ کرنا بہتر ہوگا، مراکز اور مدارس کے لیے یا آ کر لائیو ٹی وی چینلز کے لیے؟ تو اس میں سب سے اہم ترین بات یہ دیکھیے کہ علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ بھی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے والا ایک سب سے اہم ترین اس دنیا کے اندر، اس دور حاضر کے اندر ایک اہم ترین شعبہ ہے میڈیا کا، اور اس کے لحاظ سے ہمارا مقصد اصل میں اسلام کو پیش کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، نشر و اشاعت کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کے جو مد اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں، اس میں ایک فی سبیل اللہ کا ایک زمرہ شامل ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو وفی سبیل اللہ کو محدود کر دے جہاد پر، ایک علماء کا طبقہ یہ ہے۔ دوسرے علماء کا طبقہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ میں آئے گا، تو اس حیثیت سے زکوٰۃ کی رقم بھی آپ دے سکتے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ یہی کہتا ہے کہ یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آنے والی ایک بات ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو وہ یہ کہ زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ بھی اللہ کے راہ میں دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہی میں دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جب سوال کیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کیا خرچ کریں، تو صاف جواب جو آیا رب العالمین کی طرف سے وہ قل العفو، جو بچے خرچہ کر دو۔
جو تمہاری زندگی کے لیے ضرورت ہے اتنا لے لو، بقیہ جو ہے خرچ کر دو۔ باقی جمع کرنے کا تصور ہی اسلام میں نہیں دیا ہے۔ جمع کر کے صاحب نصاب بننے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے کاموں میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کو تو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ حتیٰ کہ یہ مدد کو اللہ نے قرض قرار دیا، حالانکہ اللہ کو قرض لینا کیا ضروری ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو تو کوئی قرض کی ضرورت، لیکن اللہ نے اس کو اتنی پوزیشن دی کہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دے۔ تو یہ دراصل اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرض حسنہ شمار ہوگا، جس کو اللہ لوٹائے گا تو کیسے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو دگنا تگنا اور ہو سکتا ہے 700 گنا، اور 700 گنا نہیں بلکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے دین کی اشاعت اور دین کی نشر و اشاعت کا کام آج انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا 800 سالہ ہندوستان کا مسلمانوں کا حکومت کا دور رہنے کے باوجود بھی اکثریت غیر مسلموں کی ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ نے طاقت دی تھی اس وقت ہم نے دین کی نشر و اشاعت کا کام نہیں کیا تھا۔ وہ کرتے تو آج ہمارے مسائل کچھ اور ہی ہوتے، ہمارے حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو، ناظرین کو، سننے والوں کو اور یہ چینل کو دیکھنے والوں کو سب سے التجا کرتا ہوں کہ 15 لاکھ کی رقم کوئی بڑی رقم ہے ہی نہیں آج کے دور میں۔ ایک شادی، ایک کوئی فنکشن، اس میں 1-2 لاکھ خرچہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ ہی سے نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ سے نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپیل کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے دیے ہوئے اکاؤنٹ ڈیٹیل کے ذریعے اپنی کوئی بھی رقم آپ سینڈ کیجئے، اور اپنے کوئی بھی حیثیت سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیجئے، کیونکہ آج اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انتہائی اہم ضرورت کا جو کام ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو ضروری ہم نے خاکہ تیار کیا ہے اس کی یوں سمجھو کہ ابھی بنیادی ضروریات کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ نہیں بولا، کہ بلکہ کیا ہے، کمپیوٹرز ہیں اور اس کے لحاظ سے ہمارے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہیں، اور جو اعلیٰ ترین کیمراز وغیرہ اس کے لحاظ سے ضروری چیزیں ہیں، ان سب کو خرید کر تاکہ عوام کو ہم بہتر سے بہتر ایک چیز فراہم کر سکیں، جتنا اس کو احسن طریقے سے بنا سکیں، ہم درس کو اتنے احسن طریقے سے ہم کیا ہے عوام کو پیش کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے اس معاملے میں عوام سے کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھیے کہ میں تو زکوٰۃ دے دیا ہوں اب تو نہیں ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں یعنی ہاں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ کرتا رہنا چاہیے بندے کو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دگنا اور بہت زیادہ اضافہ کر کے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو لوگ آگے بڑھیں، آئیں، اور منتھلی اس کے علاوہ بھی تقریباً 1 لاکھ کا خرچ آئے گا، تاکہ وہ ٹیم جو ہے اس ٹیم کو چلانے کے لیے، تو منتھلی سبسکرائب کرنے کے لیے بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم یہ کام جو شروع کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے بعد، اگر آپ کی بھی مدد اور آپ کے بھی کیا ہیں فی سبیل اللہ کاموں میں جو ذوق شوق ہے وہ زیادہ بتلائیں گے، تو ہم اپنے کام کو مستقلاً جاری رکھ سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے، اور ہم اس کو پائیدار کر سکیں گے۔ تو یہی بات تھی دراصل جس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اس سوال کو اور واضح کر دیا، تاکہ بہت سے لوگوں کو شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کی رقم بھی دے سکتے ہیں، اور اس رقم کو ماہانہ سبسکرپشن کی شکل میں دیجئے۔ اور اللہ نے جن کو دیا ہے، جن کو مال بہت دیا ہے، تو ان کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ یا 5 لاکھ 10 لاکھ ارینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ آگے آئیں گے، تو انشاءاللہ میں اس لائیو ٹی وی کے ذریعے اس پروگرام، خاص کر اس پروگرام کے ذریعے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک 15 لاکھ کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ پینڈنگ ہے، بہت کم ہی رقم ہمارے پاس آئی ہے۔ اس لحاظ سے لوگ آگے بڑھیں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابی تلاش کریں۔ اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کیا ہے اپنا وقت دیا اور اہم ترین سوالات لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی
لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کے اسکرین پر بتائے گئے ICICI بینک اکاؤنٹ پر کھل کر تعاون کریں، جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اکاؤنٹ نمبر نوٹ کریں: 6022054033۔ NRI حضرات ویسٹرن یونین یا اس جیسے کسی بھی ذریعے سے تعاون کریں۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ کریں 9940453371 پر۔ آسانی کے لیے جی پے یا فون پے کا نمبر بھی نوٹ کر لیں 9884112044۔